السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدرسہ جامعہ نعیمیہ تعلیم القرآن کی پلے لسٹ جامعہ نعیمیہ آن لائن قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید ہے۔ مدنی قاعدہ ہم نے شروع کیا تھا، الحمدللہ 11 تختیاں اور اس کی مشقیں سارا ہم نے پڑھ لیا ہے۔ تفصیلاً ہم پڑھتے آ رہے ہیں سوال و جواب کے ساتھ اور اچھے قواعد اور ضوابط جاننے کے ساتھ ساتھ۔ اگر آپ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں تو ابھی دی گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ انشاءاللہ قرآن پاک کی تعلیم تجوید کے ساتھ اور دعائیں، کلمے، نماز جنازہ، فقہی مسائل، سنت اور آداب، اور انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ ابھی سبق کو شروع کرنے سے پہلے ہم سبق پڑھنے کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ عز و جل، ہم پر علم و حکمت کے دروازے کھول دے اور ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، اے عظمت اور بزرگی والے، آمین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سبق نمبر 12 ہے جی۔ اگر آپ دیکھیں گے اس خاص کر نون ساکن اور تنوین کے متعلق اظہار اور اخفاء کا بتایا گیا ہے، اس کو ہم اچھے طریقے سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور میں نے جیسے بتایا تھا پیچھے آپ کو جتنی بھی تختیاں ہم نے 11 تختیاں مشقوں سمیت پڑھی ہیں، اگر وہ آپ کو آتی ہیں اور اچھے طریقے سے آپ نے سیکھ لی ہیں، پڑھ لی ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے، تو پھر یہاں سے آگے آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے، اس میں کچھ کمی رہ گئی ہے، اس میں آپ کو غلطیاں آتی ہیں، تو پھر آگے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ابھی آپ پیچھے سے دوبارہ رپیٹ کریں، اچھے طریقے سے یاد کریں، پھر انشاءاللہ آگے آپ کو سمجھ آئے گی، فائدہ بھی ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے پیچھے سے بھولے ہوئے ہیں، آتا نہیں ہے اور آپ کو قواعد نہیں آتے، تو پھر آگے آپ کے لیے مشکل سے مشکل ہوتا جائے گا۔ تو آسانی بنانی ہے تو پہلے پیچھے جتنا بھی پڑھا ہے اس کو آپ فائنل کیجئے، کمپلیٹ کیجئے، اچھے طریقے سے یاد کیجئے، اس کے تمام سوال و جواب اور ہر قواعد اپنے ذہن میں رکھیے، پھر انشاءاللہ آگے آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور اس تختی میں بھی میں کوشش کروں گا کہ آپ کو سمجھانے کے بعد ایک آدھ الفاظ صرف جو ہجے کے ساتھ پڑھوں تاکہ آپ کو وہ یاد تازہ ہو جائے ہجے کی۔ باقی میں صرف اس میں مقصد ہے غنہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، اس حوالے سے میں الفاظ کو ایسے ہی پڑھوں گا۔ کوئی مشکل الفاظ ہوگا تو اس کو میں جوڑ کے ساتھ ہجے کے ساتھ پڑھوں گا تاکہ آپ کے لیے آسانی رہے، ورنہ میں ایسے ہی دہراتا جاؤں گا۔ تو پہلے قانون پڑھیں۔ کہتے ہیں جی نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ نمبر 1 اظہار، نمبر 2 اخفاء، نمبر 3 ادغام، نمبر 4 اقلاب۔ اب یہ 4 قاعدے ہیں، یہ چاروں آپ زبانی یہ الفاظ یاد کریں: اظہار، اخفاء، ادغام، اقلاب۔ آگے اظہار اور اخفاء کہتے ہیں یہ 2 چیزیں ہم نے ادھر ڈسکس کرنی ہے، سبق نمبر 12 میں ہم نے پڑھنی ہے۔ باقی جو ہے ادغام اور اقلاب یہ ہم سبق نمبر 14 میں پڑھیں گے۔ تو یہاں پر کہتے ہیں اظہار نمبر 1۔ اظہار کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے۔ حروف حلقی 6 ہیں اور وہ یہ ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، اور یہ ہم نے پیچھے مخارج والی تختی میں پڑھا تھا۔ نمبر 2 اخفاء، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفاء کریں، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں۔ حروف اخفاء 15 ہیں اور وہ یہ ہیں: تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ یہ 15 حروف اخفاء ہیں۔ اب جان لیتے ہیں جی یہ کیا چیز ہے۔ اب پہلے تو یہ دیکھیں نا، نون ساکن یا تنوین یہ کیا چیز ہے؟ تو اگر میں نے کہا جیسے پیچھے تختی آتی، نون ساکن کہتے ہیں جس نون کے اوپر جزم لگی ہو۔ جیسے مثال کے طور پہ میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں، نون ساکن یا تنوین کے بعد اب نون ساکن کون سی ہے؟ جس نون کے اوپر جزم لگی ہو۔ ہم نے پڑھا تھا کہ اس علامت کو جزم کہتے ہیں، جس کے اوپر یہ جزم ہوگی وہ ساکن ہوگا۔ تو نون ساکن وہی ہے نا جس کے اوپر یہ جزم لگی ہو۔ میم ساکن ہوگا جس میم کے اوپر جزم لگی ہو۔ تو یہ ایسی نون کا تذکرہ کر رہے ہیں جس نون کے اوپر جزم لگی ہو، ایسی نون یہ۔ اب یہ چاہے اکیلی ہو چاہے کسی کے ساتھ مل کے، جیسے یہاں ین اونا میں دیکھیں گے تو ین
یہ دیکھیں اس کو نون ساکن بولیں گے کیونکہ اس کے اوپر جزم ہے ایک یہ، اور دوسرا نون جو ہے وہ چاہے نون ہو چاہے کوئی بھی ہو، جیسے یہ نون ہے، یہ واو ہے، یہ یا ہے، یہ لام ہے، یہ تا ہے، تو اب یہ جو یہاں پر اس کے اوپر آئیں گے نا دو زبریں، تو یہ ہم نے پڑھا تھا کہ تنوین جو ہے یہ اصل میں نون ساکن ہی ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے، اس لیے اس کی آواز بھی نون ساکن کی طرح نکلتی ہے، تو تنوین بھی اصل میں نون ساکن ہی ہے۔ اب دو زبریں ہوں، دو زیریں ہوں یا دو پیشیں ہوں یا کسی بھی لفظ کے اوپر ہوں تو اس کو بولتے ہیں تنوین والی نون، تنوین، اور اس کو بولتے ہیں نون ساکن۔ اب نون ساکن ہو یا پھر دو زبر دو زیر دو پیش ہوں، یہ اس کے قاعدے ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ چاہے دو زبر دو زیر دو پیش آ جائے یا پھر نون ساکن آ جائے، یعنی گم نون آ جائے یا پھر ظاہری نون آ جائے، یوں کہہ لیں۔ تو ان دو چیزوں کا قانون کیا ہے؟ قاعدے کتنے ہیں؟ 4 قاعدے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان 4 قاعدوں میں 2 قاعدوں کا ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ اگر آ جائے نون ساکن یا پھر دو زبر دو زیر دو پیش آ جائے تو اس میں قاعدے 4 ہیں، اور ان 4 قاعدوں میں سے 2 قاعدے کا بتا رہے ہیں۔ نمبر 1 اظہار کا۔ اب میں نے آپ کو بتا دیا کہ نون ساکن جس نون کے اوپر جزم ہو، یا تنوین، تنوین مطلب دو زبر دو زیر دو پیش۔ اب دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد یا پھر نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے، حروف حلقی بھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا، حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ، یعنی ان حروف میں سے کوئی آ جائے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، تو اظہار ہوگا۔ اظہار کیسے ہوگا؟ یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے۔ حروف حلقی 6 ہیں اور وہ یہ ہیں۔ اب اس کی مثال یہ پہلے نمبر پہ انہوں نے رنگ کے ذریعے سے بتا دیا، یہ رنگ، یہ دیکھیں یہ رنگ اور یہ رنگ ایک جیسا ہے، تو یہ غنہ نہیں کرنے والے، تو یہ پہلے 6 انہوں نے غنہ نہیں کرنے والے دیے ہیں۔ جیسے یہ پڑھیں گے من ہادن، اس کو غنہ نہیں کریں، من ہادن ایسے نہیں کریں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ نون ساکن ہے اور اس کے بعد ہا آ گیا ہے، اور انہوں نے بھی یہی بتایا ہے کہ نون ساکن کے بعد ہا آ جائے یعنی حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ نہیں کریں گے۔ اسی طرح سے آگے تنوین کے بارے میں بھی آئے گا کہ تنوین کے بارے میں یہی ہوگا۔ اب یہ نون علیحدہ تھی، یہ ملی ہوئی ہے، اور اسی طرح سے یہاں پر بھی دیکھیں گے تو یہ دیکھیں دو زبر دو زیر دو پیش، یہ اب دو زبر ہے، دو زبر مطلب تنوین، تنوین کے بعد کیا آ گیا؟ ہا، دو زیر ہے مطلب تنوین، تنوین کے بعد کیا آ گیا؟ ہا، دو پیش ہیں، دو پیش کے بعد کیا گیا؟ عین، حروف حلقی میں سے تو غنہ نہیں کرنا، سمیع علیم غنہ نہیں کرنا۔ اور اگر آ جائے اخفا میں سے، رنگوں کے ذریعے سے بھی آپ یہ آسانی رہے گی، یہ رنگ جو ہے غنہ نہیں کرنے کا، یہ رنگ کرنے کا ہے، تو کہتے ہیں کہ اظہار ہوگا یعنی نون ساکن اور تنوین غنہ نہیں کریں گے۔ حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ اخفا، اخفا مطلب نون ساکن یا تنوین کے بعد اب وہی چیز یہ ہے، نون ساکن تنوین، نون ساکن تنوین۔ نون ساکن مطلب جس نون کے اوپر جزم ہو، تنوین مطلب دو زبر دو زیر دو پیش۔ اب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے، یہاں ہے حروف حلقی میں سے کوئی آ جائے، یہاں ہے حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا کریں، یہاں ہے اظہار کریں، یہاں ہے اخفا کریں۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ نون ساکن اور تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں گے، یہاں غنہ کر کے پڑھنا، یہاں غنہ نہیں تھا، یہاں غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ حروف اخفا 15 ہیں اور وہ یہ ہیں، یہ جو میں نے بتا دیے تھے، تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، داد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ یہ اگر آ جائیں گے، جیسے مثال یہ رنگ کے ذریعے سے دیکھ لیں، جیسے یہ نون ساکن ہے، اس کے بعد تا آیا تو تا یہاں پر موجود ہے، تو یہاں سے دیکھ لیں گے کہ ہاں تا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں غنہ کرنا ہے۔ جیسے فمن تبع، غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جا کے پڑھنا، اور اس کی مقدار کھینچنے کی کیا ہے؟ تقریباً 1 الف، یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کے، اور ناک میں آواز لے جا کے پڑھنا ہے۔ یہ آگے قانون آئے گا، سوال جواب بھی آئیں گے۔ فمن تبع، یہ اس کو بولتے ہیں غنہ کرنا۔ تو یہ انہوں نے بتا دیا اظہار اور اخفا، اور آگے نوٹ بتاتے ہیں ادغام اور اقلاب۔ 4 قاعدے تھے، 4 میں سے 2 بتا دیے، 2 آگے سبق نمبر 14 میں بتائیں گے۔ تو یہ امید ہے آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ گئی۔ اس میں سوال جواب بھی آ سکتے ہیں۔ سوال جواب کیا ہیں؟ یہی ہیں کہ نون ساکن اور تنوین کے کتنے قاعدے ہیں، یہ آپ نے بتانا ہے۔ 4 ہیں، اظہار، اخفا، ادغام اور اقلاب۔
اظہار کے بارے میں پوچھیں گے تو آپ نے اظہار کا قاعدہ اور قانون سے آپ نے بتا دینے ہیں، اور حروف حلقی کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، یہ بھی سوال آ سکتا ہے۔ حروف اخفا، یہ اخفا کے قاعدہ سنیں گے تو اخفا کا قاعدہ آپ نے سنا دینا ہے کہ اخفا کا کون سا قاعدہ ہے اور وہاں پر کیا کرنا ہے، اور حروف اخفا کتنے ہیں وہ آپ نے بتا دینے ہیں، حروف اخفا کون کون سے ہیں وہ بھی آپ نے یہ پڑھ کے بتا دینے ہیں۔ اور آگے بس یہی سوال ہے، اس میں آپ نے توجہ یہ رکھنی ہے کہ ہم نے پیچھے جتنے بھی قواعد پڑھے ہیں، جتنے بھی ہم نے پیچھے تختیاں پڑھی ہیں، ان سب کو آپ نے لے کے چلنا ہے۔ موٹے بریک الفاظ کا حروف مستعلیہ کے بارے میں، نون ساکن کو کیسے پڑھنا ہے، قلقلہ کہاں پہ کرنا ہے، اور تنوین کو کیسے پڑھنا ہے، حرکات کو کھینچنا کہ نہیں کھینچنا، کھڑی حرکات کے بارے میں کیا حکم آیا تھا، یہ سارا کچھ حروف لین وغیرہ، یہ ہر چیز آپ نے ادھر بھی آپ نے دیکھنا ہے۔ اور جیسے میں نے آپ کو تختیاں پیچھے پڑھائی ہیں، انشاءاللہ امید ہے جوڑوں کے ذریعے سے ہیجے کے بارے میں بے فکر ہو جائیں۔ وہ انشاءاللہ اگر آپ نے اچھی طرح سے پڑھی ہیں تو جوڑ آپ کے بالکل بھی جو ہے وہ ایسے نہیں ہیں کہ آپ کو کوئی پریشانی کا سامنا کرنے پڑے۔ میں ایسے ہی پڑھوں گا تو آپ اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، آپ خود بھی ہیجے کر سکتے ہیں، کیونکہ میں نے تختیاں جو پیچھے پڑھائی ہیں وہ بالکل اچھے طریقے سے جوڑ کر کے ساری تختیاں پڑھ کے اچھے طریقے سے آپ کو بتائی ہیں۔ باقی سارے میں جوڑ نہیں کروں گا کیونکہ یہاں مقصد ہے غنہ کرنے اور نہ کرنے کا۔ تو میں اس تختی کو شروع کر لیتا ہوں، اور کوشش میں کروں گا کہ الفاظ کو ایسے پڑھوں کہ آپ اگر دہرانا چاہیں تو پیچھے دہرا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو مشکل لگے تو آپ ویڈیو کو سیو کر کے رکھ لیں، انشاءاللہ بہت آپ کو فائدہ ملے گا۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم، نون، زیر، من، حمزہ زبر آ، جیم زبر جا، آجا، لام دو زیر لن، آجا لن، من آجا لن، من ہادن، من علق، من حکیم، من غفور، من خوف، فا زبر فا، میم، نون زبر من، فمن، تا زبر تا، با زیر بی، تابی، عین زبر ع، تابع، فمن تبع، من ثمرات، من جوع، من دونکم، من ذهب، فإن زللتم، من سفیہ، من شکر، من صلصال، ان ضللت، من طین، من ظلم، من فروج، من قبل، من کتاب، ینأون، منہم، انعمت۔ اگلا صفحہ، وانحر، فسینغضون، والمنخنقۃ، انت، تنسون، ننشزها، ینصرون، منضود، ینطقون، انظر، انفسکم، ینقضون، منکم، عذابا علیما، خیر تجدوہ، عدن تجری،
بلدا آمنا قولا ثقيلا شهاب ثاقب نوحا هدينا فصبر جميل خلق جديد جروف هار كأسا دهاقا بخس دراهم سميع عليم سراعا ذلك يتيما ذا مقربة خلق عظيم صعيدا زلقا يومئذ زرقا قرضا حسنا قولا سديدا بقلب سليم ملاق حسابيه بأس شديد عذاب شديد. اگلا صفحہ. قوما غيركم عملا صالحا رجال صدقوا قليلة غلبت عذابا ضعفا مسفرة ضاحكة عليم خبير سبحا طويلا سماوات طباقا رفرف خضر سحاب ظلمات نفس ظلمت قوما فاسقين سبلا فجاجا ثمنا قليلا فتح قريب رسول كريم كراما كاتبين. یہاں تک یہ ہماری تختی مکمل ہوئی، سبق مکمل ہو چکا ہے. ہمارا سبق نمبر 12 ہم نے کمپلیٹ پڑھ لیا ہے، اور اس کے آخر میں یہ بتاتے ہیں یا سمیعو کے بارے میں. کہتے ہیں کہ یا سمیعو 100 بار روزانہ جو پڑھے اور اس دوران گفتگو نہ کرے اور پڑھ کر دعا مانگے، انشاءاللہ عز وجل جو مانگے گا پائے گا. 40 روحانی علاج صفحہ نمبر 7. اس تختی میں، اس سبق میں آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، کچھ سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کامنٹ میں رابطہ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ رہنمائی کرنے کی کوشش کی جائے گی. اگر آپ خود قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں تو ابھی رابطہ کریں. انشاءاللہ قرآن پاک تجوید کے ساتھ نماز، کلمے، دعائیں، نماز جنازہ، سنتیں اور آداب، فقہی مسائل، بہت کچھ انشاءاللہ سیکھنے کو ملے گا. ابھی کال کریں اور کلاس بک کروائیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک کر دیں، چینل کو اپنے پاس محفوظ رکھیں تاکہ اس طرح کی اچھی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.